نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 10 سورۃ التوبہ، آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ اسباق میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی بداعمالیوں کا ذکر فرمایا، پھر ان کے ساتھ اعلان جنگ کا حکم ارشاد فرما دیا۔ اس کے بعد اہل کتاب کی بداعمالیوں کا ذکر فرمایا اور ان کے ساتھ اعلان جنگ کا حکم عطا فرما دیا۔ آج کے سبق میں مشرکین کی بداعمالیوں میں سے ایک بدترین عمل کا ذکر ہے، جو کہ خواہشات نفسانی پر مبنی اور اپنی دنیاوی اغراض پر مبنی، جب چاہا اللہ کے حکم کو تبدیل فرما دیا، حلال کو حرام بنا دیا، حرام کو حلال بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب سے ہم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، دنیا کا نظام چلانے کے لیے انسان کو اس کے ساتھ 12 مہینے بھی عطا فرمائے۔ مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت والے، ادب والے قرار دے دیے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں اور یہ 12 مہینے کون سے ہیں؟ یہ قمری اعتبار سے، جس کو ہم عرف عام میں اسلامی مہینے کہتے ہیں، یہ ان 12 مہینوں کی بات اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا، ان بے شک، عدۃ الشہور، عدت کہتے ہیں گنتی کو، عدت گنتی، الشہور مہینوں کی، عند اللہ اللہ کے نزدیک، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک، اثنا عشر شہرا، 12 مہینے ہیں، اثنا عشر 12 شہرا مہینے، فی کتاب اللہ اللہ کے حکم کے مطابق، یوم جس دن، خلق السماواتی پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اس دن کا ایک حکم یہ بھی ساتھ جاری فرما دیا کہ دنیاوی نظام چلانے کے لیے مہینوں کی تعداد 12 ہوگی۔ دوسرا حکم، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہوں گے، 4 مہینے ادب والے ہوں گے۔ حرمت والے مہینوں سے مراد 2 قسم کا ادب، 2 قسم کی حرمت۔ جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا، یہ حرمت اسی طریقے سے چلتی آ رہی۔ نمبر 1، ان مہینوں میں جنگ نہیں کر سکتے، ان مہینوں میں لڑائی کرنا منع ہے، قتل و قتال بند۔ دوسری حرمت کی وجہ اور ادب کی وجہ
ان مہینوں میں عبادت افضل ہے دوسرے مہینوں کی بنسبت، ان کی فضیلت اور عظمت کی وجہ سے ان کو اربعۃ حرم کہا گیا۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ تک یہ حکم اسی طریقے سے جاری رہا کہ دونوں قسم کے ادب کا خیال رکھنا ضروری تھا۔ جنگ و قتال بھی نہیں ہو سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ فضائل کو بھی سامنے رکھنا ہوگا اور ان مہینوں کی حرمت سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں ابتدا میں یہ قانون تھا، پھر یہ قانون ختم کر دیا گیا۔ ان 4 مہینوں کی جنگ بندی کا قانون ختم کر دیا گیا۔ اب جو دوسرا فضیلت والا قانون ہے وہ اب بھی باقی ہے۔ مشرکین مکہ میں خرابی یہ تھی کہ 12 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، ہم نے 12 بنائے، وہ کبھی تو 12 کو 12 ہی رکھتے اور کبھی 12 کی بجائے مہینے 14 قرار دے دیتے، اپنی خواہشات نفسانی کو مد نظر رکھ کر۔ دوسری خرابی یہ تھی کہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے متعین بھی فرما دیے کہ کون سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان میں ذی-قعدہ، ذی الحج اور محرم، 3 مہینے اکٹھے اور 1 رجب کا مہینہ۔ اب مشرکین مکہ یوں کرتے کہ 4 مہینے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے رکھنے ہیں۔ اب چونکہ یہ لوگ بیت اللہ کے متولی تھے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اور ایک یہ بھی دعویٰ تھا کہ ہم خاندان ابراہیم میں سے ہیں، ہم قریشی ہیں، ہم عربی ہیں، تو دوسروں کے اوپر اپنا قانون لاگو کیا کرتے تھے۔ جو چیز میں آتا وہ اعلان کر دیتے اور مہینوں کو تبدیل کرتے رہتے تھے۔ مثال کے طور پر ابھی اسلامی سال کے اعتبار سے جو اسلامی مہینہ ہے وہ ربیع الاول کا ہے۔ اب ان کے جی میں آتا کہ ہم نے ربیع الاول کا مہینہ یہ نہیں قرار دینا، تو یہ کہہ دیتے جی یہ کہ ربیع الاول کی جگہ محرم آ گیا، محرم چونکہ حرمت والا ہے تو یہ مہینہ حرمت والا ہوگا، اس کے اندر جنگ نہیں کرنے کسی۔ اب سال میں 4 مہینے حرمت والے لے کر آنے، کسی کو بھی پکڑ کے حرمت والے بنا دیے۔ یہ اپنی منمانیاں اس طریقے سے کرتے تھے۔ اور کبھی یوں بھی ہوتا کہ 10 مہینے گزر گئے حرمت والے جنگ کرتے کرتے، کیونکہ عرب کے اندر جاہلیت کے اندر سب سے بڑا جو نقصان تھا وہ جنگ کا تھا، بلا وجہ 24 گھنٹے کام کے جنگ کرنے کا۔ جس طرح آج لوگ پیسے کے پیچھے ہیں نا، 24 گھنٹے ہر بندہ کہ پیسہ کیسے کمایا جائے، کیا کیا جائے، ان کا کام یہ تھا کہ جنگ کیسے لڑی جائے، ہر وقت جنگ و جدال، جنگ و جدال۔ اب بعض اوقات یوں ہوتا کہ جنگ لڑتے 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 10 مہینے تو جنگ کے اندر ہی گزار دیے، وہ آگے تو صرف 2 مہینے باقی رہ گئے، تو اعلان کر دیا جاتا کہ جناب یہ سال اب 12 مہینے کا نہیں ہوگا، یہ سال اب 14 مہینے کا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے 12 مہینے بنائے، وہ 14 بنا دیتے۔ 4 مہینے حرمت والے اب گزریں گے، اس کے بعد پھر آگے بغیر حرمت کے مہینے شروع ہوں گے، تو 14 مہینے کا سال ہو گیا۔ یہ ان کے غلط عقائد، بدعمالیاں، اور جس کی وجہ سے وہ حلال کو حرام کر دیتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے یہ حرمت والے رکھے ہیں، جب ان کو چینج کریں گے تو چینج کر کے یہ حرمت والوں کو حلال قرار دے دیا، اور ان کی جگہ کسی اور کو یہاں گھسایا اور وہاں پر ان کو حلال قرار دے دیا۔ ان عدت الشہور عند اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی عند اللہ، اللہ کے نزدیک،
12 शहरन 12 महीने हैं फ़ी किताबिल्लाहि अल्लाह के हुक्म में। यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ा जिस दिन पैदा किया अल्लाह ताला ने आसमानों को ज़मीन को, मिन्हा अर्बाअतुन हुरुम उनमें 4 महीने हुर्मत वाले हैं। ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम यही सीधा दीन है, यही सच्चा दीन है कि महीनों की तादाद 12 मानी जाए, फिर उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले माने जाएं, और 4 महीने कौन कौन से हैं ये भी मुतय्यन करके माने जाएं, उनके अंदर हेरा फेरी और आगे पीछे ना किया जाए। अब अगर कोई करेगा तो अल्लाह ताला उसको कह रहे हैं फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, ना तुम जुल्म करो फ़ीहिन्ना इनमें, अनफुसकुम अपनी जानों पर। इनको आगे पीछे करके और इनके अंदर रद्द-बदल करके अपनी जानों पर जुल्म मत करो। ये तो इनकी बुरी रस्म का बयान कर दिया, बदआमाली का जिक्र कर दिया। उसके बाद वही हुक्म जो शुरू में सूरत तौबा के शुरू में अल्लाह ताला ने इनके मुआहदात ख़त्म करने के बाद ऐलान फरमाया था कि इन मुशरिकीन के साथ क़िताल करो, वो हुक्म दोबारा फिर वक़ातिलुल मुशरिकीन काफ़तन, और लड़ो मुशरिकीन से काफ़तन हर हाल में, सब के सब। कमा युक़ातिलूनकुम जैसे वो तुम्हारे साथ लड़ें, काफ़तन सब के सब, जैसे वो तुम्हारे साथ सब के सब लड़ते हैं इसी तरह तुम भी उनके साथ लड़ो। वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन, और जान रखो कि बेशक अल्लाह मुत्तकीन के साथ है, तकवा इख्तियार करने वालों के साथ है। ये क़िताल का हुक्म देने के बाद अब फिर दोबारा वही मसला जो कि महीनों के आगे पीछे करने का, वो दोबारा लौटा। इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फिल कुफ्रि, इन्नमा बेशक, अन्नसीउ नसी कहते हैं हटा देना, आगे पीछे कर देना, महीनों की तादाद आगे पीछे कर दी, महीनों को आगे पीछे कर दिया, जो जी में आया महीना उसको बढ़ा दिया, चढ़ा दिया। तो ये मुशरिकीन मक्का अपनी मन मर्जी से इस तरीके से करते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमा बेशक अन्नसीउ, ये जो हटा देना है, ज़ियादतुन फिल कुफ्री, ये कुफर के अंदर ज़्यादती का ज़रिया है, इससे कुफर बढ़ता है, ये कुफर के अंदर ज़्यादती का ज़रिया बन रहा है। महीनों को आगे पीछे, पहले ही काफिर हैं और कुफर के अंदर जब और ज़्यादा दाखिल होंगे तो कुफर के अंदर शिद्दत आ जाएगी और ज़्यादा कुफर बढ़ जाएगा। युज़ल्लु बिहिल्लज़ीना कफ़रू, गुमराही में पड़ते हैं इसके ज़रिए से वो काफिर लोग। युहिल्लूनहु आमन, हलाल करार देते हैं इसके ज़रिए से 1 साल, व युहर्रिमूनहु आमन, और हराम करार देते हैं आमन 1 साल। किसी साल तो हराम करार दे दिया, किसी महीने को हलाल करार दे दिया, किसी महीने को हराम करार दे दिया। अब अल्लाह ताला ने 4 महीने रखे, ज़िकात, ज़िलहज, मुहर्रम। अब करते यूँ कि महीने चल रहे हैं और अपनी ज़रूरत पेश आ गई तो ऐलान कर दिया कि जनाब ये अब ज़िकात का महीना नहीं है, अब ये रमज़ान का महीना है, गोया कि हुर्मत वाला महीना नहीं। और कहीं अगर हुर्मत की ज़रूरत पड़ गई तो ये ज़िकात का महीना स्टार्ट हो गया, भाई ऐलान हो गया। तो युहिल्लूनहु आमन, हलाल करार दे देते 1 महीने को, व युहर्रिमूनहु आमन, और 1 महीने को किसी साल हराम करार दे देते। आमन किसी साल हराम और किसी साल हलाल करार देते। लियुवातिऊ, ताकि पूरी कर लें, इद्दता गिनती, मा हर्रमल्लाहु, जो अल्लाह ताला ने हराम करार दे दिया। जो अल्लाह ताला ने गिनती रखी है कि 4 महीने हुर्मत वाले हैं, वो 4 महीने पूरे करने हैं साल में, जहाँ मर्जी हो जाए, जहाँ मर्जी उनको जश्न कर दिया जाए।
آپ اندازہ لگائیں کہ جب مہینوں کو اپنی مرضی سے قرار دیں گے تو اس سے اسلامی احکام کے اندر کتنی تبدیلیاں واقع ہو جائیں گی کہ رمضان کے احکامات الگ ہیں، شوال کے احکامات الگ ہیں، ذی الحج کے احکامات الگ ہیں۔ اب معاملہ آ جاتا حج کا کہ جناب ذی الحج میں حج ہونا ہے، وہ کہتے ہیں حج ہوگا لیکن مہینے کا نام ذی الحج نہیں رکھیں گے، مہینہ ذی قعدہ کا بھی ہو سکتا ہے حج کرنے کے اندر۔ اب حج بھی کر رہے ہیں اور ذی الحج کے مہینے میں نہیں، ذی قعدہ میں حج ہو رہا ہے، وہ مہینے کا نام تبدیل ہو گیا، باقی حج وہی ہے، ٹائم وہی، سب کچھ وہی، صرف نام تبدیل ہو گیا جی مہینے کا۔ جب سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا اور 9 ہجری میں پہلا حج مسلمانوں کی طرف سے باقاعدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر کر کے بھیجا گیا، اس سال یہی ہوا کہ مشرکین نے جو ترتیب بنا رکھی تھی اس ترتیب کے مطابق ذی قعدہ کے مہینے میں حج آ گیا، ذی قعدہ کے مہینے میں۔ وہ جو انہوں نے اپنی ترتیب اپنی خواہشات سے بنائی تھی وہی چل رہی تھی۔ اب مہینہ ذی الحج کا تھا لیکن انہوں نے اس کا نام ذی قعدہ رکھا تھا کہ یہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے، حج آ گیا، حج کر لیا۔ اگلے سال سن 10 ہجری میں جب ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے حج کرنے کے لیے حجۃ الوداع کے موقع پر، اور اتفاق دیکھیے کہ اس وقت عین وہی ذی الحج کے مہینے میں عین وہی 10 تاریخ اور 10 ذی الحج، وہ سارے کے سارے معاملات وہی اپنی اصل جگہ پر لوٹ آئے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جہاں سے بات شروع کی تھی آخر کار وہیں اسی جگہ پر لوٹ کے دوبارہ آ پہنچے۔ تو حجۃ الوداع 10 ہجری کو ذی الحج کے مہینے میں ہی ہوا اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی پیش نہیں آئی۔ تو لیواطئوا، تاکہ پوری کر لیں، عدۃ ما حرم اللہ، وہ گنتی جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے، فیحلوا ما حرم اللہ، پھر حلال قرار دے دیتے ما حرم اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ جن مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ان کو حلال قرار دے دیتے، اور جن کو حرام قرار دے دیا ان کو حلال۔ ظاہر ہے جب مہینے تبدیل کریں گے تو احکامات بدل جائیں گے۔ زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، اور سب سے بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ زُیِّنَ، مزین کر دیے گئے، لہم ان کے سامنے، سوء اعمالہم، ان کے برے اعمال، ان کے برے اعمال تھے، ان کے بدترین اعمال تھے، ان کے گندے اعمال تھے، بدبودار اعمال تھے، لیکن شیطان نے خوبصورت کر کے ان کے سامنے پیش کر دیے، بہت اچھا کام کر رہے ہو۔ دیکھیے جب تک انسان گناہ کو گناہ سمجھے گا امید ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرما دیں گے، وہ لوٹ آئے گا۔ اور جب وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا اور اگر اس سے بھی اوپر والی سیڑھی پہ جا کر کھڑا ہو جائے، گناہ کو نیکی سمجھنا شروع کر دے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں۔ آج بہت سے گناہوں کے اندر پھنسی ہوئی دنیا، وہ کہتے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ڈاکہ ڈالتے ہیں اور ڈاکہ ڈالنے کے بعد غریبوں کے ساتھ تعاون کر دیتے ہیں۔ جو مجبور گھرانے ہیں وہاں پر جہیز پہنچا دیتے ہیں، لو جی ہم بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کا پیٹ کون پالے گا؟ کرتے کہاں سے ہو؟ ڈاکہ ڈالتے ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں۔ اب شیطان نے ایک غلط کام کروا کے اوپر لیبل لگوا دیا ان کے، اور لگوا کے ان کے دماغ ایسے بنا دیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اب ایسا آدمی کب توبہ کرے گا؟ ایسے آدمی کو توبہ کی توفیق کب ہوگی؟ یہ ہے زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، کہ ان کے بدترین اعمال خوبصورت کر کے ان کے سامنے پیش کر دیے گئے۔
آج جو بندہ تکبر کرتا ہے اور اس کا کام ہی گالی گلوچ کرنا اور لوگوں کی منہ کے اوپر ان کی باتیں سنانا اور تکبر فخر کرنا، جب وہ کسی مجلس میں بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے دیکھا نہیں، تھوڑا سا بولے تھے، میں نے اسی وقت 2 باتیں سنے اور خاموش کروا دیا۔ یعنی وہ فخراً تکبراً اس کو بیان کرے گا کہ میں نے بہت اچھا کام کیا، میں نے بہت اچھا کردار ادا کیا۔ اسی طرح کسی کو ماریں گے اور مارنے کے بعد پھر فخر سے دوستوں میں بیٹھ کے کہیں گے دیکھا ہم نے اس کے پرچے اڑا دیے، لہو لہان کر کے پھینک دیے، اب ہسپتال پڑا، ٹانگیں توڑ دیں اس کی۔ بھئی اللہ کے بندو، کسی کو مارا ہے تو یہ گناہ کا کام کیا ہے، اس میں فخر کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ ہے زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، یہ شیطان کا شروع سے کام ہے کہ وہ انسان سے گناہ کا کام کرواتا ہے اور کروانے کے بعد پھر خوبصورت کر کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے تو نے بہت اچھا کام کیا۔ ایسے انسان کو توبہ کی توفیق کہاں ہوگی؟ انسان کو توبہ کی توفیق اسی وقت ہے کہ جب وہ انسان گناہ کو گناہ سمجھے گا۔ تو مشرکین مکہ جو بتوں کو پوجتے تھے وہ کہتے تھے ہم صحیح کر رہے ہیں، ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافر قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتے، کافروں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق عطا نہیں فرماتے۔ یہ کون سے کافر؟ کہ جو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا۔ ایک مسلمان جب گناہ کے اوپر ضد کر کے بیٹھ گیا اور اس نے گناہ کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا، ایسے بندے کے ہدایت اور توبہ کی توفیق کب ملے گی؟ اس لیے یہ بہت خطرناک المیہ ہے کہ انسان کو یہ بھول جائے کہ میں گناہ کر رہا ہوں یا نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ والوں کے ساتھ تعلق قائم کرے، بزرگوں کی مجلس میں جا کر بیٹھے تاکہ وہاں سے اس کو اپنی زندگی کی نشاندہی ملتی رہے کہ میں گناہ پر پکا ہوں یا نیکی کے کام پر پکا ہوں۔ یہ نہ ہو کہ گناہ پر پکا ہو کے اپنے آپ کو خوبصورت اور اللہ والا سمجھ کے بیٹھا رہے کہ میں بہت نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ کتنے لوگ اپنے آپ کو اللہ والے سمجھتے ہیں، کتنے لوگ اپنے آپ کو بہت نیکوکار سمجھتے ہیں، لیکن گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا نیکی کے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ